میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم استوان حنانہ، ستون حنانہ، اس کے ساتھ میرے مرشد ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، لوگ خطبہ سنتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ صحابہ نے یہ کام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنوا لیا، ممبر لے آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون سے ہٹ کر ممبر پر آ گئے ہیں۔ جب آپ ممبر پر آئے، اچانک مسجد نبوی کے اندر ایک معاملہ ہو گیا، بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ صحیح روایت ہے، بالکل درست روایت ہے، بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھنے لگ گئے ہیں، ادھر بھی یہ کون رو رہا ہے؟ بچہ تو نظر نہیں آ رہا، رو کون رہا ہے؟ ہم نے غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا یہ آوازیں اس ستون کے اندر سے آ رہی ہے۔ اب ستون آوازیں نہیں دیتا، لیکن وہ بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول و مصروف ہے، اور آج میرے رب نے اس کا اظہار کر دیا ہے، اس کو کھول دیا میرے رب نے، اور وہ بھی اپنی آواز تمہیں سنا رہا ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چل کے گئے ہیں، آپ نے اس کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا ہے، جیسے بچہ روئے تو ماں اس کے اوپر ہاتھ پھیرتی ہے چپ کرانے کے لیے۔ میرے مرشد نے بھی ہاتھ پھیرا ہے اور وہ چپ کر گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے۔ نبی کے دین اور ایمان اور نبی کے اسلام کی کیا ہوتی ہے؟ نشانی ہوتی ہے۔ اب آپ ممبر پہ واپس آئے تو آپ نے کہا تم پریشان ہو گئے ہو، یہ کیا آج ماجرا ہو گیا ہے؟ ستون بھی رونے لگ گیا ہے۔ فرمایا یہ میری جدائی برداشت نہیں کر سکا، میں اس کے ساتھ خطبہ دیتا تھا، آج میں ممبر پہ آ گیا ہوں، یہ میری جدائی برداشت نہیں کر سکا ہے، اب میں نے تھپکی دی ہے تو یہ چپ کر گیا ہے۔ بعد میں صحابہ نے اسے اتار کے ہٹا کے جہاں اللہ کے نبی کا ممبر تھا، ممبر کے نیچے اسے دفن کر دیا۔ اب بھی یہ ممبر کے نیچے ہے، جہاں ممبر ہے ممبر نبی، وہاں نیچے یہ ستون موجود ہے، اور اس کی نشانی کے طور پہ آپ جائیں نا مسجد نبوی میں، وہاں لکھا ہوا ہے استوان حنانہ، استوان وفود، یہ مختلف استوان یعنی ستونوں پہ لکھے ہوئے ہیں، وہاں یہ بھی ستون حنانہ جس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے تھے۔ اب یہ تسبیح ظاہر تو نہیں ہوتی۔